السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان احتشام گلزار۔ ناظرین و کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس مہینے کے احترام میں ہم کربلا کے ان شہداء کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ محرم الحرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ کربلا کی وہ جنگ ہے، کربلا کی وہ شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے نبی دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت امام حسین، کہ جنہوں نے اس مقام پر شہادت دی، اور پھر ان کے ساتھی، اور ان سب سے بڑھ کر ان کے اہل خانہ۔ ناظرین و کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا وہ جنگ ہے کہ جس میں خون نے تلوار پر بازی حاصل کی، فتح حاصل کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقانیت کا نام، حق کا نام، سچ کا نام اور استقامت کا نام حسین ہے، اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو دھوکے کا نام، فریب کا نام اور منافقت کا نام یزیدیت ہے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے جناب مولانا قاری فضل اکبر صاحب کو دعوت دے رکھی ہے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، فرمائیے گا کہ حسینیت کا کردار کیا ہے اور یزیدیت کا کردار کیا ہے؟ کیا فرق ہے کہ ایک شہید ہو کر بھی امر ہو گیا اور اس کا ذکر آج بھی جاری ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین سوال ہے۔ محرم کا جو فلسفہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو فلسفہ ہے، پوری امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نہ کسی عہدے کے طلبگار تھے، اور نہ کوئی ذاتی کوئی دشمنی تھی ان کی یزید کے ساتھ، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اس کی پرورش، اس کے بعد پھر اپنے والدین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو پاکیزہ نفوس ہے، پھر صحابہ کرام کی ایک مقدس و پاکیزہ زمانہ، تو اس وجہ سے ان کی جو تربیت تھی، ان نے جب دیکھا کہ وہ سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا تھا، اسی گاڑی کو اپنے راستے سے ہٹتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، تو اس لیے ان نے مدینے سے نکل کے کوفے تک ایک سفر کیا، اور اس کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت تھا، اس کی پوری قافلے 72 افراد اس میں شامل تھے، اس کی شہادت تمام چیز اس طرح ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وہ گئے تھے، بہت بہترین مقصد، تو اس لیے ان کی شہادت ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے کہ حق کے لیے، دین کے لیے، دین کی غلبی کے لیے آدمی اپنے آپ کو بھی قربان کرے، اپنی پوری خاندان کو قربان کرے، اور جتنی ان کے سامنے جو کچھ ہو وہ پش ڈالے، اور ایک نیک مقصد کے لیے آدمی قربان دے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے، ظاہر ہے کہ اس کے سامنے ایک دنیاوی مقصد تھا، اس لیے ان کا جو کردار ہے وہ امام حسین کے مقابلے میں ایک عجیب کردار ہے۔ اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے قابل عمل ہے، قابل تقلید نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جی مولانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم آج کے زمانے میں یہ کیسے جان سکتے ہیں، یہ کیسے فرق تلاش کر سکتے ہیں حسینیت میں اور یزیدیت میں؟ اصل مسئلہ یہی ہے، آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے، کہ ہم محرم کی دنوں میں 10 محرم کو مختلف انداز سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں، اس کے لیے ہم روتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس دن کو مناتے ہیں، اور اس طرح جن نے اس کا مقابلہ کیا تھا اس کے اوپر مختلف انداز سے ہم لعن طعن تو کرتے ہیں، لیکن پھر آگے عملی میدان میں یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو یزید کے کردار کے مخالف ہے، وہ اس زمانے کے جو یزید اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، موقع آنے پہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس زمانے میں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اس زمانے میں تو یزید نہیں ہے، لیکن اس کے کردار موجود ہے، اس کے سوچ موجود ہے، اس کی فکر موجود ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو آدمی اسلام کے مخالف اس کا کردار ہے، جو آدمی اسلامی جو مشاورت ہے اس کے خلاف ہے، جس مقاصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، جس راستے کے اوپر یزید جا رہے تھے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے کوئی آدمی جا رہے تھے،
تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور کی یزید ہے. اس کی سوچ وہی ایک ہے، ہاتھ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سوچ وہی ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ تمام چیزیں موجود ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں. جس طرح اس زمانے میں لوگوں نے جو ہے سب کچھ کیا اور اس کو نہیں دیکھا کہ امام حسین کون ہے، یہ کس خاندان سے ہے، کس ہستی کو ہم جو ہے اس کو ہم قتل کر رہے ہیں، اس کو شہید کر رہے ہیں، اس کے خاندان کو شہید کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کرتے اس کو نہیں دیکھا. اس طرح اس زمانے میں بھی آج کل آپ دیکھیں جہاں جہاں پر یہ مظالم ہے ہم اس کو دیکھیں. خود ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں جہاں ہم 3 سال 6 سال کی جو بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مظالم کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بے حیائی اور بد کرداری اس کے ساتھ ظلم کر کے پھر اس کو قتل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے گھروں کے اوپر چڑھائی کر کے لوگوں کے خون جو ہے پیتے ہیں. لوگ جو ہے کسی کو ساتھ مختلف قسم کے جو ان کا رویے ہے یہ سب، اور یہ پوری دنیا عالمی سطح پر اب دیکھیں حق و باطل کے جو کشمکش ہے. اب کشمیر سے لے کر فلسطین تک اور فلسطین سے افغانستان اور عراق اور پوری دنیا میں اب دیکھیں جہاں کوئی آدمی خون بہاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہے، کسی انسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ سمجھے کہ یہی یزیدی سوچ ہے. اس کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں وہ جہاں پر ہے، جس شکل میں بھی ہے، جس زبان بولنے والے ہو، وہ سب جو ہے امام حسین کے گویا کہ وہ حسینیت ہے، وہ امام حسین کے سوچ ہے. تو اصل چیزیں ہم اس کو پہچانتے نہیں. ہم جب موقع آتے ہیں کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں تو اس موقع پہ ہم یزید کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر ویسے ہم 10 محرم کو ہم محرم بھی مناتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ بھی کرتے ہیں. یہ معاملہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، اس کو جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس پہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ صرف 10 محرم کو امام حسین کو یاد رکھتے. اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس نے ظلم کیا، کس نے کیا تھا، کیوں ہوا تھا، کس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی، ہمیں یاد نہیں ہوتے. بالکل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین اور اس کے کردار اس زمانے میں کون ادا کر رہے ہیں، اس طرح یزید کون ہے، اس کی کردار اس زمانے میں کون ادا کر رہے ہیں. ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر کے جو لوگ ہیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جو یزید کی فکر کے لوگ ہیں اس کو ہم اس کے ہاتھ کو توڑنا چاہیے. ہمیں مولانا صاحب فرمائیے گا کہ ایسا کیا کریں کہ ہماری جو امت مسلمہ ہے آج متحد ہو جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی امت مسلمہ جو تھی وہ بکھری ہوئی تھی جیسا کہ آج ہے، تو کیا ایسا کرے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہو جائے؟ اس کا واحد راستہ وہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو پکڑ کے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہم فرقوں کے خول سے نکلے. یہ جتنے ہمارے یہ تہذب ہے، فرقواریت ہے، اور یہ جتنے پارٹیوں کے نام پہ ہم تقسیم ہے، ہم فرقوں کے نام پہ تقسیم ہے، مساجد ہمارے تقسیم ہے. جب ایک نوجوان گھر سے نکلتے ہیں تو اس پہ سوچتے ہیں کہ میں کس مسجد میں جاؤں. یہ ساری چیز جو ہے دشمنوں کے سازش ہے. اور اس امت کو یہ بات صحیح ہے کہ جب تک یہ ایک نہ ہو، متحد نہ ہو، تو یہ کبھی جو ہے اس کے مسائل مشکلات حل نہیں ہو سکتے. اس زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگ جو ہے اکٹھے نہیں ہوئے، اتحاد کے فقدان دی قسم. اور آج کل بھی یہی ہے کہ امت منتشر ہے. آپ ایک عرب دنیا کو دیکھیں، عرب دنیا کے اندر چند ممالک جو ہے ایک لائن پہ جا رہے ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے سفارت تعلقات سے قائم کرتے ہیں. کچھ عرب کسی دوسری طرف ہے، اور پھر ہماری خود اسلامی دنیا ہے، کوئی ایک طرف ہے کوئی دوسری طرف ہے. ہم جو ہے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ہم اسلام اور قرآن اور دین اور شریعت کے خیر کو دیکھیں گے تو خود بخود امت جو ہے ایک ہو سکتے ہیں. اور اس میں انشاءاللہ یہ اس طرف آنا چاہیے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو تنظیم ہماری، ہم تو بین الاقوام کو ہم چھوڑیں، ہمارے یہاں پر جو لوگ دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں، دین کی قیامت کی بات کرتے ہیں، امت کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے. اس زمانے میں وہ پاکیزہ نفوس نہیں ہے، نسبتاً جو اچھے لوگ ہیں، جو خیر کے لیے خیر کے ان کے سلسلے ہیں، ان کو مضبوط کرے تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی پاکستان بن جائے، خوشحال پاکستان بن جائے، اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو. مولانا صاحب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ امام کو دھوکے اور فریب کے ساتھ کوفہ بلایا گیا؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ آغاز میں کوفے والوں کے بارے میں تو ایسے مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ میں ایفا نہیں ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. امام حسین انہوں نے اسی کو معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ تم جا کے ذرا دیکھ لو. اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے خطوط آ گئے کہ آپ آ جائے، اسٹیج بالکل تیار ہے، اور ہم جو ہے وقت کے جو بادشاہ حکمران سے ہم تنگ ہے، آپ آ جائے. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس کے ادھر پہنچے اور ان نے دیکھا کہ واقعی ماحول بالکل تیار ہے.
اس وقت انہوں نے خط بھیجا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آپ آ جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ادھر سے روانہ ہو گئی، ادھر مسلم بن عقیل کی اس طرح حالات بن گئے، وہ تفصیلی واقعات ہے، کوئی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ادھر سے نکلے تھے، راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو مختلف لوگ ملے، فرزدق ایک شاعر ہے وہ ملے، اس نے کہا کہ دیکھو کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ نہ جائے۔ دیگر لوگ ملے، صحابہ بھی بہت سارے صحابہ اس وقت جو موجود ہیں انہوں نے کیا کہ نہ جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک حق کے غلبی کے لیے، دین غلبی کے میں جاؤں گا۔ راستے میں جب اس کو معلوم ہوا کہ کوفے والے تو جن نے خطوط لکھے تھے، کوئی 18,000 تقریباً خطوط کہ آپ آ جائے، تو سب پھر گئے اپنی باتوں سے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کہ کیا کرے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی پتہ چلا، تو مسلم بن عقیل کے کچھ جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ بھی چاہتے تھے کہ ابھی جب ہمارے ایک آدمی شہید ہو گئے ابھی تو ہمیں جانا چاہیے، خون کا بدلہ تو خون ہے، ہمیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ تو اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو ادھر پہنچے، اور پھر یہ تمام جو مناظر ہے کہ جو آسمان نے جو چیز دیکھی اور زمین نے جو چیز دیکھی اور دیکھنے پوری فرشتوں وہ ایک عجیب منظر جو دیکھنے میں آیا، جو دیکھنے میں نہیں آنا چاہے تھا، کہ ایک نیک اور اچھے خاندان، نبوت کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس وجہ سے اس میں ظاہر ہے کہ کوفے والے اگر پیچھے نہ ہٹتے، دھوکہ نہ کرتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ وہ جس طرح 18,000 لوگ اگر وہ اس وقت سامنے فوج میں موجود تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو مخاطب کیا کہ آپ نے مجھے خطوط نہیں بھیجے، کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، سب موجود تھے لیکن اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا، وہ مجبور تھے یزید سے، تو انہوں نے اس لیے بس شمر اور ان لوگوں سے مجبور ہو کے انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں دے سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے دھوکہ بھی ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ اسلام کی محبت ہے، دین کے غلبی کے لیے قربانی ہے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں وہ چیز موجود تھی۔ مولانا صاحب، کیا روئے زمین پر اس سے پہلے اور یا اس کے بعد کوئی ایسی قربانی آپ کی نظر میں؟ نہیں، اسلامی جو تاریخ ہے اس میں اس طرح قربانی ہے بہت سارے لوگوں کے، دیکھو الحمدللہ اسلام جو ہے نا یہ قربانی کے درس دیتے ہیں۔ اس سے پہلے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ بہت زیادہ مظلومانہ شہادت ہے۔ اس کے 1 محرم کے ایک واقعات ہے، یہ 10 محرم کے واقعات ہے، پھر مسلسل اسلام کے اندر سے واقعات بہت ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس وجہ سے بھی کہ ایک پوری خاندان کو اس نے اس کا ظلم کیا ہے، 72 افراد، اور اس کے مقابلے میں 4,000 بعض روایت اور بعض تاریخی واقعات ہے کہ 20,000 بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے۔ چلو اگر 3-4 ہزار بھی ہو تو ایک طرف 72 افراد ہے، اس میں بھی 32 صرف ان کے پاس گھوڑے ہیں، اور 40 افراد جو ہے بغیر اس کے سامان کے ہے، بغیر گھوڑوں کے ہے، اور یعنی 32 افراد، اس میں پھر 72 افراد میں بھی 18 افراد وہ ہے جو اہل بیت کے ہیں، کچھ اس میں غلام ہے، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بیمار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کم لوگ زیادہ لوگوں کے مقابلے میں تو ایک مظلومانہ شہادت ہے۔ پھر یہ ہے کہ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو اس وقت ان نے اس کے ظالموں نے پانی بند کیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے جو امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو بتا دے اس کو تو پانی دے دو، یہ جو علی اصغر ہے اس کی کیا گناہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی کیا گناہ ہے، اس کو تو پانی دو۔ اس کو بجائے کہ پانی دے اس کے اوپر جو ہے وہ تیر برسانا، اس کو شہید کرنا۔ تو یہ اور پھر یہ ہے کہ خواتین کے سامنے ان کے گھروں کے لوگ جو ہے شہادت۔ پھر اس خاندان کی جو خواتین حضرت زینب رضی اللہ عنہا جس انداز میں یزید کے دربار میں پہنچے، ادھر اس کی جو تقریر ہے جو خطبہ ہے، ادھر اس دربار میں پہنچے، بہن کے سامنے اس کے بھائی کے سر موجود ہے، اور یزید جو ہے ایک چھڑی اس کے ہونٹوں میں اس طرح مارتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے کامیابی حاصل کی۔ حضرت اس موقع پہ ایک صحابی موجود ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ خدا کے بندے ظالم تو نہیں دیکھتے کہ اس ہونٹوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، تم اس کے اوپر اس طرح حرکت کرتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ادھر جو گفتگو کی ہے اتنی بہادری کے ساتھ کہ تم سمجھتے ہو، یزید کو مخاطب کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم فاتح ہو گئے، تم جو ہے تم نے گویا کہ ظاہری طور پہ ہمیں جو ہے ایک شکست دی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ آپ غالب آ گئے۔ کہا آپ نے آپ کے لیے جہنم کو کیا بنا لیا، اور میرا بھائی جو ہے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اور اس انداز سے پھر اس قافلے کو ادھر سے واپس جس انداز سے کہ سر کے اوپر لپٹے نہیں ہے، تار ہے، زخمی ہے، درد مند انداز سے وہ کس انداز سے مدینے میں پہنچے۔ تو یہ تمام واقعات جب آدمی دیکھتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں یہ بہت زیادہ درد سے بھرپور ہے۔ یہ واقعہ مکمل واقعہ جو ہے انسان کو رونے کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ یقینی
کہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، ظلم کی جو حد ہوتے ہیں اس کو کراس کیا ہے ان لوگوں نے اس موقع پہ۔ جتنے لوگوں نے بھی اس طرح حرکتیں کی ہے اللہ نے اس کو جو ہے اپنے انجام کو دنیا میں، آخرت میں اس کے جو سزا ہے وہ تو ہے، دنیا میں بھی اپنا انجام کو سے دیکھ لی۔ یزید کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، پھر یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ بن یزید خود وہ اس کے مخالف ہو گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے زندگی میں اس کی مخالفت کی، اس کے مرنے کے بعد وہ بادشاہ بنے، اس نے کہا میرے والد نے جو کچھ کیا بس وہ کافی ہے امت کے ساتھ، میں اس ظلم میں حصہ نہیں ڈالتا ہوں۔ تو یزید یقینی اس کے شمر کے جو واقعات ہیں ایک ایک کو، یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے ایک ایک کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اللہ نے اس کو سزا دی ہے، ایک ایک کے ساتھ، صرف یزید کا نہیں ہے، سب کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر عبرت کے سزائے ان کو دیا ہے۔ تو ان کو یزید کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ ظاہر ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، جو آدمی ظلم کرتے ہیں اس کے دنیا میں اس کو سزا مل جاتے ہیں، اور آخرت میں اصل سزا تو آخرت کی ہے۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک سوال ہے کہ امام حسین اسلام کربلا گئے لیکن ان کے مقاصد کیا تھے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو مقاصد ہے وہ سامنے رکھے، اس لیے کہ یزید کا جو کردار ہے نا، وہ جتنے بھی آدمی خراب سے خراب پیش کرے ذاتی کردار، وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے امام حسین خروج کرے، یعنی اس کے ذاتی جو کردار ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ کوئی اگر شراب کہتے ہیں کوئی شراب پیتے، چلو شراب، تو ایک آدمی اگر شرابی بھی ہو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی جتنے اس کے خراب سے خراب آپ ایسے ذکر کرے تو اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کے آدمی خلاف اس کے خروج ہو جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جو یزید کے خلاف نکلے تو وہ اور مقاصد ہے بہت سا، وہ اپنی جان سے عزیز ہے، اپنے خاندان سے عزیز ہے، اور ایک نیک کیا ہے اس میں مقاصد۔ ایک تو ہے کہ شخصی غلامی کا آغاز ہوا تھا، یزید کے دور حکومت میں شخصی غلامی کا آغاز ہوا تھا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے۔ بالکل یہ کہ فکر کے اوپر جو حریت فکر ہے، جو فکری آزادی ہے، وہ سلب ہو گیا تھا قسم، تو اس کے خلاف امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نکلے تھے۔ اس طرح انسان دوستی اور جو انسانوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا، اس طرح مساوات جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اخوت اور محبت اور بھائی چارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اس حکومت میں، ظلم کی بالکل انتہا تھی، اور اس طرح انسانی جو بادشاہت ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ انسانی بادشاہت اس سے پہلے جو ہے وہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو، خلیفہ جو ہے انسانوں کے سامنے بھی جواب دہ ہو اور اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہو، جب بادشاہت میں یہ چیز نہیں ہوتے۔ اس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو کوئی ان کے سامنے کوئی باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اسلامی جو ریاست ہوتے ہیں اس کے روح اصل چیز جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کے اوپر ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی، بے حیائی خرابیاں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی۔ اس طرح تمام جو اچائیاں ہے ایک اسلامی حکومت کے، ایک اسلامی ریاست کے، مدینہ کی اسلامی ریاست کے، وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے، نیک مقاصد کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے ان کا خروج ہوا تھا، اور اس لیے امت کے اوپر اندر کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے یہ پوچھا ہے کہ اتنے صحابہ موجود تھے، کسی نے امام حسین کے خلاف خروج، یزید کے خلاف خروج نہیں کیا ہے، تو ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں نکلے؟ تو امام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگ کیوں نہیں نکلے، تم امام حسین کی بات کرتے ہو کہ وہ کیوں نکلے؟ تعجب تو یہ ہے کہ وہ سب کو نکلنا چاہیے، ہاں، یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح موقع کے اوپر امام حسین رضی اللہ عنہ ایک نیک مقصد کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وہ نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا میں اگر وہ بظاہراً جو ہے ان کو ناکام سمجھے، لیکن آخرت ہے ان کی کامیابی ہے، وہ پوری امت کو انہیں ایک سبق دیا ہے کہ دیکھو اچھے مقاصد کی تم قربانی دو، اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے خاندان کو پیش کرو، جو کچھ آپ پیش کر سکتے ہیں پیش کرو۔ مولانا صاحب انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت قبول نہ کر کے کیا پیغام دیا؟ ہاں، تو امت ظاہر ہے کہ جو انہیں بیعت قبول نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پر جس طرح بھی حالات ہو، جس طرح قوی سے قوی اور ظالم سے ظالم بادشاہ ہو، تو تم اس سے مرعوب نہ ہو، بلکہ تم جو ہے اپنے آزاد فکر کے مطابق، آپ کے دین کی جو رائے ہے، اسلام اور شریعت جو آپ کو حکم دیتے اس کے مطابق تم بیعت کرو گے۔ امام حسین رہو بیعت کرتے تو گویا کہ یہ جو شہادت کا ایک سلسلہ ہے، اور افضل الجہاد کلمۃ حق سلطان جائر جو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس کے اوپر اگر امام حسین عمل نہ کرتے، کون عمل کرتے؟ پھر تو پیچھے لوگ قیامت تک لوگ کہتے ہیں کہ چلو امام حسین نے جو ہے دیکھو رخصت کے اوپر عمل کیا، ہم بھی رخصت کے اوپر عمل کریں۔
تو گویا کہ اس نے امت کو ایک نمونہ پیش کیا ہے، پوری انسانیت کو، پوری امت کو۔ ناظرین و کرام، ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا۔ ناظرین و کرام، منقبت پیش کریں گے محمد اون۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ دلیری مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، دلیری مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین و کرام، آپ سن رہے تھے محمد اون کو۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔